اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 9th جغرافیہ میں۔ ہم پڑھ رہے ہیں پاپولیشن میں ہم نے جانا کہ جب ہم سوشل اسٹڈیز کی بات کرتے ہیں، سوشل سائنسز کی بات کرتے ہیں، پاپولیشن از این امپورٹنٹ فیکٹر۔ تو کیونکہ جب ہم ہیومنز کی بات کرتے ہیں تبھی وہ سوشل سائنس کی بات ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس ہیومنز جو ہے امپورٹنٹ ریسورس ہے، بیسٹ ریسورس ان دا ورلڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے ڈفرینٹ انڈیکیٹرز، کیسے پاپولیشن سائز اینڈ ڈسٹریبیوشن، کتنے لوگ ہیں اور کہاں پر وہ رہ رہے ہیں اور کیسے رہ رہے ہیں، یہ پاپولیشن سائز اور ڈسٹریبیوشن ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے پاپولیشن گروتھ اینڈ پروسیس آف پاپولیشن چینج پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو کس طرح سے انسانوں کی آبادی بڑھتی ہے اور ٹائم ٹو ٹائم کس طرح سے اس میں تغیرات آتے ہیں۔ اور اس کے بعد تھرڈ جو کریکٹرسٹک ہے دیٹ از دا کوالٹیز آف دا پاپولیشن، جس میں ہم نے پڑھا ایج کمپوزیشن۔ ہمارے پاس جنرلی جو پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا، ہمارے پاس جنرلی جو ایج گروپس، 3 ایج گروپس ہوتے ہیں۔ ایک چلڈرن ہوتے ہیں دیٹ آر دا بلو دا 15 ایئرس آف ایج، اس کے بعد ورکنگ ایج 15 to 59 ایئرس کی ایج، اس کے بعد ابو ایج جو ہوتے ہیں جس کو ہم نے پڑھا تھا ابو 59 ایئرس۔ اور اس میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ چنک جو ہمارے پاس ہوتا ہے اڈلٹس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلڈرن اگر آپ دیکھیں گے جو ایج کمپوزیشن ہم نے انڈیا کا دیکھا تھا، اڈلٹس ہمارے پاس ہے 58.7%، ایجڈ ہے 6.9% اور چلڈرن ہے 34.4%۔ یہ ایج سٹرکچر ہو گیا۔ تو آج ہم بات کریں گے سیکس ریشو کی۔ سیکس ریشو کو ہم بولتے ہیں کتنے فیمیلز پر 1000 میلز میل پاپولیشن کے ہیں، یعنی سیکس ریشو کو ہم بولتے ہیں کہ کتنے فیمیلز ہے 1000 میلز میں، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ جو یہ فیمیلز کا ہونا یعنی پر 1000 میلز، یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ کتنی ایکویلٹی ہے بٹوین میلز اور فیمیلز ایک سوسائٹی میں، یعنی سوسائٹی میں کتنی ایکویلٹی ہے بٹوین میلز اینڈ فیمیلز۔ یعنی سیکس ریشو کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ہاؤ نمبر آف فیمیلز پر 1000 میلز ان دا پاپولیشن، یعنی میلز اگر پر 1000 پاپولیشن میں فیمیلز کی کتنی تعداد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ایک سوسائٹی میں جو ایکویلٹی بٹوین میلز اور فیمیلز، اس سے ہمیں معلوم چلتا ہے۔ اور جہاں تک ہندوستان کا سیکس ریشو کا سوال ہے تو یہ انفیوریبل رہا ہے فیمیلز کے لیے، یعنی فیمیلز کے لیے یہ انفیوریبل رہا ہے شروع سے ہی، کیونکہ یہاں پر فیمیلز کی جو تعداد ہے وہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو میلز، یعنی پر 1000 میلز میں فیمیلز کی جو پاپولیشن ہے وہ کم ہے۔ تو یہاں پر آپ کی کتاب میں ایک چارٹ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، سیکس ریشو فرام 1951 to 2011، کیونکہ ہر 10 سال کے بعد سینسس ہوتا ہے۔ اگر ہم 1951 کی بات کریں گے تو 946 فیمیلز پر 1000 میلز، اسی طرح 1961 میں 941، 1971 میں تو زیادہ کم ہو گئی 1930، اسی طرح سے 1981 میں 1934، 1991 میں 929 پر 1000 میلز فیمیلز کی آبادی، 2011 سینسس میں 933، 2011 میں 943۔ اور ایک بات ہے یہاں پر کہ جو ہمارا کیرلا ہے وہاں کا جو سیکس ریشو ہے دیٹ از 1084 فیمیلز پر 1000 میلز، یعنی وہاں پر فیمیلز کی زیادہ پاپولیشن ہے ایز کمپیئر ٹو میلز، یعنی اس کا ہائیسٹ سیکس ریشو ہے ایز فار ایز دا فیمیلز آر کنسرنڈ 1084 فیمیلز پر 1000 میلز۔ اسی طرح سے پدوچیری ہے 1038 فیمیلز پر 1000 میل۔ لیکن دہلی کی اگر ہم بات کریں گے جو انڈیا کا کیپٹل بھی ہے تو وہاں پر 866 فیمیلز پر 1000 میلز۔ اسی طرح سے ہریانہ ہے ہمارا تو وہاں پر 1877۔
تو اسی طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی جو چاہے ہریانہ ہو چاہے دہلی ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ کتنا یہ سیکس ریشو کتنا لو آ گیا ہے. اور اسی سلسلے میں پھر گورنمنٹ آف انڈیا کو کیا دینا پڑا، جس کو ہم بولتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ جو سلوگن دیا گیا ہے. تو اس میں یہ اسی لیے ہے کہ کیونکہ جو فیمیل انفینٹیسائڈ جس کو ہم بولتے ہیں، فیمیل انفینٹیسائڈ یعنی جو فیمیلز ہے ان کو ماں کے بطن کے ہی اندر پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں فیمیل انفینٹیسائڈ، فیمیل انفینٹیسائڈ جس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہریانہ ہے، دہلی ہے، یا ہمارا جو JNK ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی سیکس ریشو میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے. تبھی گورنمنٹ آف انڈیا کو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دینا پڑا، کیونکہ ایوری فیملی از گیونگ پریفرنس ٹو دیئر میل چائلڈ. وہ میل چائلڈ کو ہی پریفرنس دیتے ہیں اور فیمیلز کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے. تو عرب دنیا میں وہاں پر بیٹیوں کو بعد میں دفن کیا جاتا تھا، زندہ دفن کیا جاتا تھا، لیکن یہاں پر آج ہم سویلائزڈ ہیں، سو کالڈ سویلائزڈ قوم ہے ہم، آج ہم اس کو پیدا بھی نہیں ہونے دیتے ہیں. دیٹ از کالڈ دا فیمیل انفینٹیسائڈ اینڈ اٹ از ٹوٹلی illegal to kill your daughters before their birth. ٹھیک ہے، that is called the female infanticide. تو کہنے کا مطلب سیکس ریشو میں ہماری بہت زیادہ گراوٹ ہے، ایکسیپٹ کیرلا، پدوچیری، جو یہ 2 اسٹیٹس ہیں، وہاں پر اچھی خاصی فیمیلز کی پاپولیشن ہے. اور اس کے بعد ایک اور انڈیکیٹر ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں لٹریسی ریٹ. لٹریسی ریٹ بھی ایک امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہوتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کسی ڈیولپڈ نیشن کی، وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے وہاں پر لٹریسی ریٹ، کیونکہ جب لوگ پڑھے لکھے ہوں گے تو کوئی ان کو الو نہیں بنا سکتا ہے. جب آپ پڑھے لکھے ہوں گے تو آپ کو کوئی الو نہیں بنا سکتا ہے. nobody can make you fool because you are well informed, because you know what is right and what is wrong. You know suppose اگر آپ جائیں گے دکان پر، وہاں پر آپ نے کوئی چیز خریدی، آپ نے ایک بسکٹ کا ایک پیک خریدا، تو اس پر آپ دیکھتے ہیں مینوفیکچر ڈیٹ، اس پر آپ دیکھیں گے ایکسپائری ڈیٹ، اس پر آپ ایون پرائس بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی دکاندار 5 روپے کا بسکٹ 10 روپے میں نہیں بیچ سکتا ہے، بیکاز یو نو. آپ کو کوئی بھی دکاندار ایکسپائری ڈیٹ جو ایکسپائر آئٹمس ہوں گے ان کو وہ نہیں بیچ سکتا ہے، بیکاز یو نو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی پاپولیشن لٹریٹ ہوگی، ٹھیک ہے، پڑھی لکھی ہوگی، وہ جانتے ہیں، تو وہ دے کین میک انٹیلیجنٹ چوائسیز. ٹھیک ہے، وہ جو بھی کیا کریں گے کہ جو بھی کام کریں گے وہ سوچ سمجھ کر کریں گے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی ملک میں لو لیولز آف لٹریسی ہے تو وہاں پر کے اکنامک امپرومنٹ میں یا اکنامک ڈیولپمنٹ میں وہ ایک اوبسٹیکل ہے، وہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، ایک رکاوٹ بنتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم 2011 سینسس کی بات کریں گے کہ لٹریٹ ہم کس کو بتائیں گے، جو بھی پرسن 7 سال کا یا اسے ابو ہوگا، جو اپنا نام لکھنا اور پڑھنا جانتا ہو اور کسی بھی لینگویج کو وہ سمجھتا ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم لٹریٹ کہیں گے. سمپلی ہم کہیں گے جس کو 3 R's آتے ہوں گے، ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ ارتھمیٹک، تھوڑا سا، یعنی جس کو اپنا نام لکھنا آئے گا، اپنا نام پڑھنا آئے گا، یا وہ کوئی اخبار وغیرہ پڑھتا ہو، یعنی جو وہ سمجھتا ہو زبان، اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ لٹریٹ ہے، یہ پرسن لٹریٹ ہے. اور ہماری لٹریسی ریٹ میں، انڈیا کی لٹریسی ریٹ میں بہت زیادہ کیا آ گئی ہے، وہ امپرومنٹ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو انکریز ہوئی ہے لٹریسی ریٹ. اور آج اکارڈنگ 2011 سینسس جو انڈیا کی جو لٹریسی ریٹ ہے دیٹ از 73%، یعنی کچھ میں لکھا ہے کتابوں میں اٹ از 74.04%. ٹھیک ہے، یہاں آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے 73%. تو اس سے پہلے والی جو کتاب تھی وہاں پر 74.04% دیا گیا ہے. اب ہم اسی کو لیں گے 2011 73% انڈیا کی لٹریسی ریٹ ہے اکارڈنگ ٹو 2011 سینسس. اور اس میں جو میلز کی جو پرسنٹیج ہے،
میل پرسنٹیج جو ہے میلز کی جو لٹریسی ریٹ ہے دیٹ از 80.9% فار میلز اینڈ 64.6% فار فیمیلز. یعنی جو ہم نے لیا اوور آل اگر ہم کہیں گے 100 میں سے 73 لوگ پڑھے لکھے ہیں انڈیا میں, ٹھیک ہے. لیکن پھر ہم اس کو دیکھیں گے میل کتنے پڑھے لکھے ہیں اور فیمیلز. 100 میں سے 80 جو میلز ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں اور 100 میں سے 64 فیمیلز پڑھی لکھی ہیں. یعنی دیر از اے گیپ بٹوین دا فیمیل لٹریسی ریٹ اینڈ دا میل لٹریسی ریٹ, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک جو ہماری فیمیلز ہے دے آر ویری مچ فار اوے فرام دا لٹریسی ریٹ آف دا دیئر میل کاؤنٹر پارٹس, ٹھیک ہے. تو تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی یا بچیوں کی گرل ایجوکیشن پر بہت زیادہ سٹریس دیا گیا ہے, کیونکہ جو ہماری فیمیل ایجوکیشن ہے فیمیلز جو ہیں وہ ایجوکیشن کے حساب سے تھوڑا سا پیچھے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے آج جانا کہ ایک سیکس ریشیو ایک کریکٹرسٹکس ہے, ٹھیک ہے. کوالٹیز آف پاپولیشن, آپ کے پاس پاپولیشن تو ہے, آپ سیکنڈ پاپولیشن کنٹری ہو تو, لیکن اس میں آپ کی پاپولیشن کیا وہ لٹریٹ ہے, کیا اس میں جو میل فیمیل کا زیادہ فرق تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. یا آپ کا جو ایج اسٹرکچر ہے اس میں اڈلٹس کتنے ہیں آپ کے, جو اس کو ہم بولتے ہیں ورکنگ ایج جو آپ کی ہے. تو کہنے کا مطلب دیز آر دا انڈیکیٹر, دیز آر دا کوالٹیز آف پاپولیشن. تو آپ کی پاپولیشن اگر زیادہ لٹریٹ ہوں گی, سیکس ریشیو اچھا ہوگا, ایج اسٹرکچر بھی اچھا ہوگا, تو آپ کا ملک آپ کی ٹیریٹری ترقی کر سکتی ہے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم آکوپیشنل اسٹرکچر کے بارے میں بات کریں گے. تھینک یو.